جو بات کی ہے کہ جی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، ایسا مت سمجھے کہ نہیں ہو رہا، تھوڑے دنوں میں آپ محسوس بھی کریں گے، تو واقعی پی جے میر صاحب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، لگ رہا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال ہے بدل رہا ہے. یہ بڑی اچھی سپیچ ہے، بڑی کانفیڈنس کی سپیچ دی ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس میں اب میں دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. سمیہ آپ کے پاس میں ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، ایک ہے اقبال زید احمد، ان پہ کوئی چارج لگا نہیں ہے، آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. ایک ہے سینیٹر احمد علی کراچی کے ایم کیو ایم کے، ان کو آپ بار بار تاریخ پہ بلا رہے، کوئی چارج ہے نہیں ہے اور نہ آپ آگے بڑھتے ہیں. تو کس انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا آپ. اب یہ تقریر کرنا بڑی اچھی بات ہے، بالکل کریں تقریر، کانفیڈنس دیں، ہم اس پہ بالکل آئیں گے، لیکن آپ ٹارگٹس نہ کریں، آپ میرٹ پہ جائیں. جب تک آپ میرٹ پہ نہیں جائیں گے اور زمین سے میرٹ پہ جائیں گے تب ہم کہیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن I'm afraid یہ ایسی تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بالکل I think hypothetically speaking لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے، لوگوں میں ایک جذبہ آتا ہے، نہیں یار کوئی تو کر رہا ہے. بھائی کر رہا ہے تو پھر کرنے والے کو یہ چاہیے اکراس دا بورڈ ایک اچھے طریقے سے انصاف دے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرو، دوسرے کو کرو، تیسرے کو کرو، جو مرضی ہو. ابھی آپ ہی چینل پہ ایک چل رہی تھی جی کہ اختر مینگل نے 5 بلوچی لڑکیوں کو رہا کروا دی. بھائی وہاں بلوچی لڑکیاں، اب پنجاب کو ہوتا ہے 5 پنجابی لڑکیاں، 5 سندھی لڑکیاں، 5 پٹھانی لڑکیاں، اور 5 لڑکیاں پاکستان کی. آپ پاکستانیت لے کے آؤ، آپ کے اندر وہ پاکستانیت آئی نہیں رہی ہے. کوئی بلوچی، سندھی، پٹھانی، پنجابی سب یہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں آپ جب آتے ہو آپ اکراس دا بورڈ اس لیول کے اوپر آؤ کہ آپ کو پورے کراچی سے لے کے لڈی کوتل تک آپ کو پتہ لگے ہم ایک ہیں. ہم نے ہر جگہ پروونشلزم لے کے آگے ہیں. کوئی کہہ رہا جی کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہے، کوئی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. تو یہ تقریر ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ پیپ ٹاک، بٹ اٹ از ناٹ انف. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ انف، اور میرٹ پر جائیں، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. پوائنٹ لیکن صدیق الفاروق صاحب اپوزیشن کیا سمجھتی ہے؟ ظاہر ہے میں چاہوں گی کہ سب سے زیادہ ظاہر ہے آپ کے لوگ بھی ہیں، جیلوں میں ہیں، پیپلز پارٹی بھی کئی کیسز بھگت رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں چیئرمین نیب کے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ واقعی بدل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب اگرچہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں اب، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، لیکن جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ مکمل سیاسی تقریر تھی. یعنی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر تھی جس پہ وہ خوب کریڈٹ لے رہا تھا، جس پہ اس نے جن پہ مقدمے بنے ہیں، جو جیلوں میں ان کے نام لے کے ایک طرح سے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی چیئرمین نیب ہو یا جج ہو، ان کا یہ کام نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ ان کا قلم بولے. کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ انہوں نے مانا اس سے پہلی تقریر میں کہ یہ تاثر کے یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، یہ اب ختم ہو جائے گا اور ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہواؤں کا رخ بدلنے کی کیا نہیں. اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ پہلے تو جو سابقہ حکومت تھی اس کا احتساب ہونا، پھر ان کا احتساب کر لیں گے. یہ کچھ سے انصاف کا تقاضا ہے. نیب کو انہوں نے چپڑاسی سے لے کے اوپر تک کی بات کی. نیب کے شمار لوگ خود نکلے ہیں کرپشن کے الزامات میں. اچھا ابھی وہ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبے پر اسی لیے ابھی کچھ نہیں کیا ہے کہ اس پر سٹے آرڈر ہے. ابھی تو سٹے آرڈر ہے، اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں ریفرنس بھی تیار ہے، معلم جبا کا بھی ذکر کیا ہے. تو کوئی امید نہیں ہے آپ کو؟ میں عرض کروں انہوں نے ذکر کیا ہے اور سٹے آرڈر. پہلی یہ بات بھی ہے کہ انکوائری کے خلاف سٹے آرڈر دیا کیوں ہے. چیف جسٹس صاحب نے سٹے آرڈر دیا تھا، وہ میرے پاس بطور مسلم لیگ نون کے 2 سال کام کرتے تھے. جانے والے سٹے دے گئے اور بہت کچھ انہوں نے کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں خود نیب کے حوالے سے جو ریمارک سپریم کورٹ کے اور جو ہائی کورٹ سے ججز اور چیف جسٹس صاحبان کے ہیں وہ چیئرمین نیب ذرا سامنے رکھے. اچھا ایک اور بات کہ کیا جو عدالتیں ہیں نیب کی ان کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں؟ یہ موجودہ چیئرمین نیب سے زیادہ اچھی طرح سے کون جانتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے فیصلے دیے ہیں. 2 کی مثال پی جے میر صاحب نے دی، مفت میں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ کی. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. لوگوں کو اٹھا کے الزام پر بند کرنا اور پھر کہنا ہاں
जहाँ रिकवरी हुई है वो अलग बात है। इसी तरह अब तक जो है अपना बिलावल भुट्टो, बिलावल के वालिद साहब जो हैं आसिफ जरदारी साहब, उन पर भी कोई रेफरेंस नहीं बन सका, उनको भी है। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सिद्दीक साहब एक बात पे तो अग्री करेंगे ना, जिसकी भी हुकूमत हुई, चाहे आपकी हुई या पीपल्स पार्टी की हुई, नैब को तो इस्तेमाल किया जाता रहा ना, नारे लगाए जाते रहे, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, तो नैब के इदारे को तो हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया। तो आज अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत है ये पीटीआई की, तो ये इस्तेमाल कर रही है, तो फिर तो नैब देखिए, मैं ये तो देखिए ना, नैब के चेयरमैन का आज ये दावा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इस्तेमाल करे, किसी में जुर्रत नहीं। उन्होंने अपने आप को और नैब को यूं पेश किया है जैसे फरिश्तों का जा रहा है, इसमें इंसान बसते ही नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने आइन, कानून और हकीकत को बिल्कुल पसे पुश्त डाल के एक सियासी तकरीर की है। सही। और अमलन क्या कुछ किया है वो आपके सामने रख दिया है कि किस तरह लोगों को उठाते हैं। मसलन एक लम्हा सुप्रीम कोर्ट से नैब की दरख्वास्त मुस्तरद होती है शहबाज शरीफ के खिलाफ, और नैब और रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के कि ये तो अच्छा बच्चा है, और ये बात वहाँ होती है, शाम को जनाब अली फैसला होता है और उनके सारे असासे मुंजमद कर लिए जाते हैं। ये क्या है? तो अमल करके बताइए हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।